اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، میں آج آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں قربانی کے جانور کو چیک کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل اور جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے بتانے جا رہا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے ہم ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت اور اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جب آپ قربانی کا جانور لینے جائیں تو اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں۔ چنانچہ آگے سے چیک کرنا شروع کیجیے۔ سب سے پہلے ناک دیکھیے، ثابت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد منہ کھول کے دانت دیکھیے، دانت سب ہونا چاہیے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور جو جانور بیچ رہا ہے اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ آپ کا جانور کتنے سال کا ہو چکا ہے۔ اگر بیچنے والا دیانت دار ہے تو صحیح بتائے گا۔ اگر بکرا ہو تو اس کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال سے اس کی عمر کم ہوگی تو اس پر قربانی جائز نہیں ہے۔ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ پھر 1 سال سے اوپر 2 سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، 3 سال کا ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال کا ہوگا تو اس کے اوپر قربانی جائز ہے۔ اور بھینس یا گائے ہو تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم ہوگی تو اس پر قربانی جائز نہیں ہے۔ کم از کم 2 سال ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر 3 سال ہے، 4 سال ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ کم از کم 2 سال ہونا چاہیے تو اس پر قربانی جائز ہوگی۔ یہ جو آپ کو چھوٹے اور بڑے جانور کی عمر بتائی ہے، اس عمر میں ان کے دانت بھی نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں چیک کریے کہ اندھا نہ ہو اور بہنگا نہ ہو اور کانا نہ ہو۔ اگر جانور بہنگا ہوتا ہے تو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 تنکا لے لیں اور جانور کی آنکھ کے قریب لے کے جائیں۔ اگر وہ آنکھ جھپکتا ہے تو سمجھو بہنگا نہیں ہے۔ دراصل کچھ لوگ جانور کو بیچنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں شیشہ فٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی آنکھوں کا کوئی عیب نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد کان چیک کریے۔ اگر پیدائشی کان نہیں ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر چھوٹے کان ہیں تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سینگ دیکھیے۔ اگر پیدائشی سینگ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوئے گی۔
پھر دم چیک کریں جڑی ہوئی نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جانور بھاگتا ہے تو دم پکڑ کے روکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ جانور بھاگتا ہے تو دم پکڑ کے اس کو روکتے ہیں تو دم ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ایرنڈائٹ سے جوڑ دیتے ہیں دم کو۔ اس کے بعد جانور کے چاروں پیر چیک کیجئے، پیروں میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ گائے یا بھینس یا بکری لائیں تو قربانی کے لیے بکری کے تھن چیک کیجئے، اگر دونوں تھن صحیح ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح گائے یا بھینس کے تھن چیک کیجئے، اگر 4 تھن میں سے ایک نہیں ہے اور 3 ہیں بالکل صحیح ہیں تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر چاروں تھن ہیں تو افضل ہے۔ جب جانور لینے جائیں اور جس شخص سے بھی جانور خریدیں، جانور خریدنے سے پہلے اس سے یہ ٹھہرا لیں کہ اگر گھر جانے کے بعد ہمیں کوئی نقص نظر آیا تو ہم آپ کو جانور واپسی کر دیں گے اور آپ کو ہماری رقم لوٹانا ہوگی، کیونکہ بہت سے بندوں کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا اور وہ جانور لے آتے ہیں اور گھر پہ آ کر دیگر انسان اس جانور کو دیکھتے ہیں تو ان کو نقص نظر آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔